سرحدوں کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ہماری سب سے بڑی قوت قومی اتحاد ہے. وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے تعاون جاری رکھا جائے گا. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ مارکہ حق کے دوران مسلح افواج کی پیشہ ورانہ کارکردگی سے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا. پاکستان ایک باوقار ملک ہے, اپنا مقام ضرور حاصل کرے گا. خطہ جیو پولیٹیکل مقابلے, دہشت گردی اور ہائیبرڈ خطرات سے دوچار ہے. پاک افواج قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. ہر پاکستانی کی سیکیورٹی اور ملک کی سالمیت اولین ترجیح ہے. فیلڈ مارشل نے دیرپا امن کے لیے قومی ہم آہنگی اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کو ناگزیر قرار دے دیا. جی ایچ کیو کے دورے کے دوران نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کو خطے اور داخلی سلامتی کی صورتحال, اسمگلنگ, منشیات اور غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی سمیت بارڈر کنٹرول اقدامات پر بریفنگ دی. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں الوداعی تقریب. 40 سالہ خدمات کو خراج تحسین. سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز اور سینئر افسران کی تقریب میں شرکت. جنرل ساحر شمشاد مرزا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مضبوط دفاع قومی سلامتی کا بنیادی ستون ہے. قوم کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. مسلح افواج پاکستان کو مزید مستحکم بنانے کے لیے تیار ہے. جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں اسمارٹ ٹرائل سروسز گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی سپریم نیشنل کونسل کے سیکرٹری علی لارشانی کی ملاقات. دو طرفہ تعاون, علاقائی سیکیورٹی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال. آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی گئی. عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا, اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے. ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے. ان کا بیانیہ کیا تھا؟ چور ڈاکو کہتے تھے, خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے. لڑائی جھگڑا, فتنہ فساد, الزام تراشی, گرہبانوں کو پکڑتے تھے, جلا دو, مار دو, پکڑ لو. کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ پتہ نہیں, شاید کرکٹ کھیلنے آئے تھے, وہی کھیلتے رہے یہاں پہ 5 سال. افسوس ہے اس بات کا. بانی پی ٹی آئی اکیلے نہیں, لانے والے بھی مجرم ہیں. بانی پی ٹی آئی کو لانے والوں کا احتساب کیا جائے. دوسروں کو چور کہنے والے خود چور ڈاکو نکلے. نون لیگ کے جانے کے بعد بہت تباہی ہوئی, ملک کا ستیہ ناش کر دیا گیا. 2017 میں ملک ترقی کر رہا تھا, مہنگائی 3% پر تھی. 2018 سے 22 تک جو ہوا اس کی ذمہ داری ان پر ہے. غیروں کے ہاتھ میں فیصلے ہم نے نہیں, انہوں نے دیے. انہوں نے ملک میں امن کا دیوالیہ نکال دیا. ان کے دور میں میرٹ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ضمن انتخاب میں کامیاب امیدواروں سے خطاب. کہا یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے تھے, 5 سال تک وہی کھیلتے رہے. افسوس, ملک کی جو حالت ہوئی وہ پوری قوم بھگت رہی ہے. پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی 39% پر چلی گئی. ہم نے نفرت, جھوٹ, دنگا فساد اور فتنے کو شکست دی. پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان ٹیک آف کر چکا ہے, اب مزید اوپر جانا ہے. حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح کم ہوئی. مزید کہا کہ یہ کیسا بائیکاٹ تھا کہ عمر ایوب کی بیوی الیکشن لڑ رہی تھی. مشرف سے فیض تک سب نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. بانی نے بھی یہی الفاظ دہرائے تھے. نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والے آج خود ختم ہو گئے. ملک کا ماضی, حال اور مستقبل نواز شریف ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نو منتخب ارکان اسمبلی سے خطاب. کہا میاں والی میں اب تبدیلی آ گئی ہے. مسلم لیگ نے کبھی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا. لوگوں کو اصل اور نقل کا فرق پتہ چل گیا ہے. ہمیں موروثی سیاست کا تانا دینے والوں نے بیوی, بھائی, رشتہ دار کھڑے کیے. کہا عوام اب کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. عوام نعرے اور عملی اقدام میں فرق جان چکے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر بحرین پہنچ گئے. بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلیمان بن حمد الخلیفہ نے استقبال کیا. وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. وزیر اعظم کی بحرین کے ولی عہد سے بھی ملاقات. خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. 24 سے 26 نومبر 2024 کے احتجاج میں پی ٹی آئی کے شرپسندوں کے ظلم کی شرمناک داستان. پولیس افسران اور اہلکاروں نے تمام حقائق بیان کر دیے. کہتے ہیں کہ احتجاج کے لیے افغانیوں کو پیسے دے کر لایا گیا. احتجاج میں پی ٹی آئی کے شرپسندوں کے پاس ہر طرح کا اسلحہ تھا.
یہ پرامن لوگ نہیں تھے بلکہ مرنے اور مارنے والے لوگ تھے۔ پی ٹی آئی شرپسندوں نے براہ راست فائرنگ کی، ایسے لگتا تھا جیسے جنگ شروع ہو گئی۔ شرپسندوں کا ارادہ تھا کہ وہ اسلام آباد کے شہریوں کو یرغمال بنائیں۔ علی مخان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت علی مخان کو تحویل میں لینے کے کچھ دیر بعد جانے کی اجازت مل گئی۔ عدالت نے 10-10 لاکھ روپے کے 2 مشلقے منظور کر لیے۔ کیس کی سماعت کے دوران علی مخان نے استدعا کی کہ ہمارے وکیل سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، ہمیں جانے کی اجازت دی جائے۔ علی مخان عدالت سے باہر نکلی تو خواتین پولیس عدالت کے اندر لے گئیں۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کو 4 اکتوبر کیس میں اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم، جائیداد کی تفصیلات بھی طلب۔ کراچی میں کارونجھر پہاڑ کی کٹائی کے خلاف وکلاء کا احتجاج، سندھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب، وکلاء نے احتجاج 15 روز کے لیے مؤخر کر دیا۔ وکلاء نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کو پیش کیا۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کیرتھر میں اگر کوئی مائننگ ہو رہی ہے تو غیر قانونی ہے۔ کارونجھر جھیل کے مسئلے پر صوبائی حکومت وکلاء کے ساتھ ہے، تمام معاملات پر بیٹھ کر بات کریں گے۔ پہلے وکیل دلائل سے قائل کرتے تھے، بدقسمتی سے اب صورتحال میں فرق آ گیا ہے۔ حکومت نرمی برت رہی ہے ورنہ تمام اقدامات کے اختیارات موجود ہیں۔ آئین میں ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ دنیا بھر میں آئینی ترامیم ہوتی ہیں، مجھے نہیں علم کہ اپوزیشن کو اعتراض کس چیز پر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم سے NFC پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس 4 دسمبر کو ہوگا، صوبے اپنی RNFC میں دیں گے، MQM کو آن بورڈ لے کر آگے بڑھیں گے۔ کراچی کا مزاج عالمی رواداری اور سفارتی سرگرمیوں کے لیے موزوں ہے۔ سندھ میں تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور ثقافت کے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی وزیر کھیل شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل سے ملاقات، سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ، کھیلوں میں تعاون اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے پر اتفاق۔ محسن نقوی کے VN 2030 کے تحت سعودی عرب کی اسپورٹس کامیابیوں اور بڑے عالمی ایونٹس کی میزبانی پر مبارکباد۔ دونوں ممالک کا کرکٹ انفراسٹرکچر، مشترکہ ٹریننگ پروگرام اور جونیئر لیول ٹورنامنٹس پر عملی تعاون بڑھانے کا عزم۔ اب تو آئینی عدالت بنا لی پھر بھی کام نہیں ہو رہے، بے ایمان لوگوں سے سسٹم نہیں چل سکتا۔ لوکل باڈیز انتخابات نہ کروانا بھی بے ایمانی ہے۔ ہر بے ایمانی اور غلط ٹول استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی کے کیس کے دوران ریمارکس، کہا ملاقات کی زمین کی تقسیم کے بغیر ہاؤسنگ سوسائٹی کا کام نہیں ہوگا۔ کام رکا تو جن کے پلاٹ ہیں وہ روئیں گے اور آپ مجھے بددعائیں دیں گے۔ پنجاب یا سندھ میں اسلام آباد والوں کو لگائیں تو پتہ چلے۔ بولے کیا ہر کام توہین عدالت نوٹس کے بعد ہی کرنا ہے؟ ڈپٹی کمشنر کو عدالت نے سزا دی، اسے صدر میڈل پہناتا ہے۔ عدالت نے اسلام آباد انتظامیہ کو پٹواریوں کی اسامیوں کا درست اشتہار جاری کرنے کا نیا حکم جاری کیا۔ وفاقی آئینی عدالت میں بل بورڈز لگانے کی اجازت سے متعلق کیس کی سماعت، عدالت کا پارکس اینڈ ہینڈی کرافٹ پر شدید برہمی کا اظہار۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے کہ بل بورڈ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ بل بورڈ لگا کر فیس کی مد میں پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، کیا پیسے کے لیے اتنا گر جاؤ گے؟ فیس کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ بل بورڈ گرنے سے کوئی نقصان ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا اتھارٹی جانی اور مالی نقصان کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے؟ آئینی عدالت نے بل بورڈز لگانے کے میکانزم پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ عدالت نے وکیل کو مہلت دیتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ گلگت بلتستان کے نگران وزیر اعلیٰ جسٹس یار محمد نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سید مہدی شاہ نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام کی خصوصی شرکت، اہم سیاسی شخصیات، اعلیٰ عدلیہ کے ججز، مقامی انتظامیہ کے افسران بھی موجود تھے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی عالمی بینک کے وفد سے ملاقات، صوبائی وزیر کی عالمی بینک سے کراچی سرکولر ریلوے اور کراچی تا سکھر ہائی سپیڈ ٹرین کے لیے تعاون کی اپیل۔
دونوں منصوبے ترجیحی اہداف قرار۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کراچی سرکولر ریلوے اور کراچی تا سکر ہائی سپیڈ ٹرین منصوبے سندھ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ حکومت سندھ چاہتی ہے کہ عالمی بینک ان منصوبوں میں اپنا کردار ادا کرے۔ عالمی بینک کے ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری کے اقدامات کی بھی تعریف کی۔ پنجاب میں پہلی بار صحت کے شعبے میں تاخیری کلچر ختم۔ دل کے مریضوں کے علاج میں ایک لمحے کی تاخیر بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب کے 57 اسپیشلائزڈ ہسپتالوں کی پرفارمنس رپورٹ اجلاس میں پیش۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی مری کو اپریل تک مکمل فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ کارڈیالوجی مشینری کی تاخیر پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سخت ناراضی۔ پنجاب میں ہسپتال کی تعمیر کے ساتھ ساتھ تمام مشینری اور مکمل آلات کی انسٹالیشن لازمی قرار۔ وزیر اعلیٰ کی ساہیوال انسٹیٹیوٹ میں سہولتوں کی فراہمی مزید بہتر بنانے کی بھی ہدایت۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی لڑاکا طیارے کی تباہی۔ آرمینیا نے تیجس طیارے کی خریداری معطل کر دی۔ آرمینیا اور بھارت کے درمیان $1.2 ارب مالیت کے 12 طیاروں کی خریداری پر بات چیت جاری تھی۔ دبئی ایئر شو میں تیجس طیارہ حادثے کے بعد آرمینیا نے طیارے نہ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ آرمینیا کی جانب سے خریداری منسوخ کرنے پر اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کو بھی لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہوگا۔ روس یوکرین جنگ ختم کرانے کے قریب پہنچ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب۔ کہا 9 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں اور اب ایک اور جنگ رکوانے پر کام کر رہے ہیں۔ وٹکوف کو صدر پیوٹن سے ملاقات کا کہہ دیا ہے۔ روس یوکرین جنگ میں ہزاروں فوجی مارے جا چکے ہیں۔ ایئر فورس 1 میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے مزید کہا کہ روس یوکرین معاہدے کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں۔ اسٹیو وٹکوف آئندہ ہفتے میں صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ ابتدائی 28 نکاتی منصوبہ محض ایک نقشہ تھا۔ یورپ سیکیورٹی گارنٹی میں پوری طرح سے شامل ہوگا۔ ابوظہبی میں امریکہ اور روس کے درمیان امن مذاکرات۔ یوکرینی صدر بھی رضامند۔ صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پیش کیے گئے جنگ بندی فریم ورک کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس منصوبے کے متنازع نکات کو صدر ٹرمپ کے ساتھ براہ راست بات چیت میں طے کریں گے۔ روس یوکرین امن مذاکرات ہمارے یورپی اتحادیوں کی شمولیت کے ساتھ ہونے چاہئیں۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے بینک لاکر سے لاکھوں ڈالرز کا سونا ضبط کر لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شیخ حسینہ واجد کے لاکر سے ضبط کیے گئے 10 کلو گرام سونے کی مالیت $13 لاکھ ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے سے ہزاروں فلسطینیوں کو بے دخل کر کے کیمپوں کی طرف دھکیل دیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل 32,000 فلسطینیوں کو جنبین، نور شمس اور تلکرم کے پناہ گزین کیمپس میں منتقل کر رہا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں بارش سے فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ۔ پانی خیموں اور ہسپتالوں میں داخل۔ بڑھتی سردی اور بارش کی وجہ سے فلسطینی گیلے خیموں میں رہنے پر مجبور۔